محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے لے کر 182 تک انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں۔ آج نیکی کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فرمایا لیسا نہیں ہے البرا نیکی ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم چہرے اپنے قبل المشرقی والمغربی طرف مشرق یا مغرب کے ولیکن اور لیکن البرا نیکی یہ ہے اللہ گیا ساتھ خاص نیکی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تدبیر سے کہ کیسے ایک دوسرے کے بعد نیکی پہلے سب سے کیا چیز فرمایا اور لیکن نیکی یہ ہے من جو کہ آمنا ایمان لائیں جو لوگ آمنا ایمان لائیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور دن آخرت پر والملائکتی اور فرشتوں پر۔ اب فرشتوں کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مگر ہمارا یقین ہو اس بات پر، اور فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر۔ اب رسولوں کا نام ساتھ نہیں آیا، جتنے پیغمبر آئے سارے ہی نبی ہیں، رسول نبی نہیں ضروری مگر نبی جو ہیں وہ سارے ہی رسولوں کو بھی نبی کی اس لیے والنبیین اور نبیوں پر۔ وآت المال اور دیں مال کیسا علی حبہ باوجود محبت اس کی کے ذوی القربی سب سے پہلے نام کس کا آ گیا رشتہ داروں کا، پھر آیا والیتامی اور یتیموں کا، پھر آ گیا والمساکین اور مسکینوں کا۔ مسکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا ہے لقمے دو لقمے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے آپ کو ایک مسکین وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تم دیکھو تو پہچاننا، دیکھو غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، وہ نہ تو منہ سے کبھی بتائے گا اپنے آپ کو چھپائے گا بھی، وہ مسکین۔ وابن السبیل اور بیٹے یعنی مسافروں کو، آگے والسائلین اور سوال کرنے والوں کو۔ تو سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں۔ پھر آئی جا کے نماز اتنے نمبروں پہ، واقامہ اور قائم کریں الصلاۃ نماز، وآتا اور دیں الزکوٰۃ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے نا اس پر اگر زکوٰۃ لگتی ہے تو اپنی خوشی سے دینی چاہیے، اور جہاں اللہ کا زکوٰۃ کو ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، اس کی مداد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں کہ ان جگہوں پہ دینی ہے۔ اور آگے فرمایا والموفون اور پورا کرنے والے ہیں کس کو بعہدہم عہد کو اپنے اذا عہدوا جب عہد کریں۔ تو ایک تو بندوں کے ساتھ بندہ عہد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہم سب نے کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، تو جب اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں کب؟ جب عہد کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا، دین سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر آئی جا کے بعد والصابرین اور صبر کرنے والے، اور صبر کے معنی ہیں نفس کو
قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچانے کے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ فی البسائی تنگ دستی میں، تنگ دستی ہے اور صبر، والضرائی اور تکلیف ہے جیسی بھی تکلیف ہے اس پر بھی صبر۔ پھر آگے فرمایا وحین البأسی، اور جنگ یا سختی کو بھی جنگ کہتے ہیں، سختی کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین جو صدقوا، سچے ہیں۔ اب یہ اتنے کاموں کی لسٹ ہے جو کر کے پھر سچے لوگوں میں شمار ہوا، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے صاحب واولئک، اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون، پرہیزگار، ڈرنے والے اللہ سے۔ فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے، رشتہ داروں، سب سے پہلے ہم کس کو دیتے ہیں؟ رشتہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا، رشتہ داروں، پھر اس کے بعد یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ تو یہ ہو رہی ہے نیکی کی تعریف، یہ ہیں سچے لوگ۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ۔ یہ ہوئی نیکی کی تعریف جو ہم نے کرنی چھوڑ رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نیکی دین حق کی اصل عظیم کا اعلان ہے۔ سعادت اور نجات کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اس قسم کی کوئی اور رسم اختیار کر لی جائے، بلکہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی سچا خدا پرست ہو اور اسے پاکیزہ نیک عملی کی زندگی حاصل ہو۔ شریعت کے ظاہری احکام بھی اس لیے ہیں کہ اس سے مقصود اصلی حاصل ہو سکے۔ بس جہاں تک دین کا تعلق ہے، ساری بات طلب مقاصد کی ہونی چاہیے، نہ کہ وسائل کی۔ وسائل نہیں آڑے آنے چاہیے اس میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، کتبہ، اب کتبہ یہاں بھی آئے گا، لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، یہ فرض جو چیزیں ہیں ان کا لسٹ آئے گی۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ برابر کا، فی القتل قتل کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں۔ پھر کیا فرمایا؟ الحر آزاد بدلے الحری آزاد کے، یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے مالک نے تو قتل کیا ہے اور اٹھ کے نوکر کو پکڑا دے، یہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا والعبد، اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، اور والانثی، اور عورت بالانثی بدلے عورت کے، یہ نہیں کہ بڑی نازک ہے اس کی جگہ کسی مرد کو پکڑا دو، نہیں ہوگا۔ جس عورت نے اگر قتل کیا تو عورت کو ہی، اور جو قصاص اس عورت سے ہی لیا جائے گا۔ فرمایا فمن، پس جسے عفیا، معاف کر دیا جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی سے، اس کے بھائی سے، شیئن کچھ، فاتباع، تو پیروی کرنا، بالمعروفی، معروف طریقے کی، واداء، اور ادا کرنا، الیہ، اس کی طرف، باحسان، ساتھ خوبی کے۔ ذالک، یہ تخفیف، آسانی ہے، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے،
اور کیا ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے۔ آگے فرمایا فمن پھر جو کوئی ارتدا زیادتی کرے بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ یعنی اگر آزاد قتل کرے تو اسی آزاد سے قصاص لیا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی غلام یا عورت قتل کرے تو اسی غلام یا عورت پر قصاص کا حکم لگے گا۔ فرمایا مومنو ایمان والو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوبی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے، یعنی خون بہا بھی لے لیا، پھر جب اس کا بندہ چھوٹ کے آیا تو اس کو قتل کر دیا، یہ زیادتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص ہی قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے اہل عقل، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل خون ریزی سے بچو، تم پر فرض کیا جاتا ہے۔ اب کیا بات ہے کہ حالانکہ کیا ہو رہا ہے، قصاص میں اگرچہ جان کی ہلاکت ہے مگر یہ اس لیے ہے کہ زندگی کی حفاظت کی جائے، اور قصاص ورنہ 25-25 30 سال مقدمے لڑ کے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی بات آئی، انہوں نے ایک پارٹی نے دوسرے کا بندہ قتل کر دیا، انہوں نے اس کا کر دیا۔ اللہ نے اس لیے قانون بنا دیا، جو اس قانون کو پورا کرے گا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے زندگی حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا کتبہ لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، یہ ایسے ہی آئے گا کتبہ، یہ احکام آ رہے ہیں اللہ کے۔ علیکم تم پر اذا جب حاضر ہو آئے تم میں احدکم ایک کو تمہارے الموت موت، ان اگر ترکا چھوڑے خیرن مال، اب مال اگر ہو تو وہ تھوڑے مال کی بات، خیرن کا مطلب ہے بہت سارا مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدینی ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی بمطابق دستور، حقاً حق ہے، علی المتقین متقین پر۔ فرمایا اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے، کتبہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ آگے جس کے سامنے وصیت کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ فمن پس جو بدل دے اس کو بعد ما سمعہ اس کے جو سنا اس نے اسے، فإنما تو صرف اسمہ گناہ اس کا، الذین لوگوں پر جو یبدلونہ بدلتے ہیں اس کو، انا بے شک اللہ سمیع سنتا، علیم جانتا ہے۔ فمن پس جو جس کو خوف ہو من طرف سے موسن وصیت کرنے والے کی، جانفن طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا پس
تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے، جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صلح کیا کرا دے کہ اس وصیت کو صحیح جیسے حق بنتا ہے ویسے اس کو، مرنے والے کی وصیت ایک مقدس امانت ہے، جو لوگ اس کے امین ہیں اس پر بے کم و کاست عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس وصیت میں خیانت کریں تو وہ خود اس کے جواب دہ ہوں گے، وصیت کرنے والا اور اس سے فائدہ اٹھانے والے جواب دہ نہ ہوں گے۔ اگر وصیت کرنے والا کسی کی حق تلفی کر رہا ہو یا اپنی دولت و مال کو کسی گناہ کے کام میں وقف کر رہا ہو تو حالات کے مطابق فریقین مجلس میں متعلقہ وصیت کرانے میں کوئی متفقہ اور مفید وصیت کرانے میں کوئی گناہ نہیں۔ وصیت کے 3 مقاصد ہیں: مرنے والے کی اپنے مال سے متعلق ذمہ داری پوری ہو، وارث گناہ اور فضول خرچی سے بچ جائے، اور تمام اہل حق کو اس مال متروکہ سے فائدہ پہنچے۔ یہ نظام دیوانی کی دفعات ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں مالداروں کو اپنی مال کی صحیح تقسیم کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔